اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ خدا کے کلام سے دلانا چاہتا ہوں. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آئیں پھر اپنے اپنے لیے دعا کریں. یسوع مسیح کے آمین. کتنے لوگوں کے پاس خدا کا کلام موجود ہے؟ بائبل لانا بڑی اچھی بات ہے. جب آپ بائبل لاتے ہیں تو لوگ آپ کو بائبل پکڑے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہر شخص سوچتا ہے کہ یہ شخص مسیحی ہے. سو بائبل پکڑنا لانا گواہی ہے. آپ کے موبائل میں بھی شاید ہو بائبل، لیکن اس سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے موبائل میں جو بائبل ہے آپ مسیحی ہیں یا نہیں ہیں. مگر جب آپ بائبل پکڑ کے لاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ مسیحی ہیں اور آپ چرچ میں جا رہے ہیں. ویسے بدروہیں بھی ڈرتی ہیں جب آپ کے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ روح کی تلوار ہے اور یہ بندہ استعمال کر سکتا ہے. جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے وہ چلانا بھی جانتا ہے. جس کے ہاتھ میں یہ بائبل ہوگی وہ پڑھنا بھی جانتا ہے، اس کو پڑھنا بھی آتا ہوگا کیونکہ اس نے بائبل میں سے پڑھا ہوگا. اس لیے بائبل پڑھنا بڑا ضروری ہے. سوال آج کا یہ ہے، یسوع مسیح کتنے دن قبر میں رہے؟ کتنے دن رہے؟ 3 دن یسوع مسیح قبر میں رہے. اور وہ کون سی جنگ تھی جو یسوع مسیح نے لڑی اور پھر جیتی؟ ان موت کے 3 دنوں میں، اپنی موت کے 3 دنوں میں وہ کون سی جنگ تھی جو یسوع مسیح نے لڑی اور پھر جیتی؟ بہت شکریہ جسٹن بھائی. سو بتا رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں پتال کے اندر جو قیدی روحیں تھیں ان کو یسوع مسیح نے جیتا تھا. کیا بتا رہے ہیں؟ پتال کے اندر جو روحیں تھیں ان کو یسوع مسیح نے بتا رہے ہیں کہ کیا کیا تھا؟ جیتا تھا. اگر آج کوئی اور جواب دینا چاہے، شکریہ بھائی جسٹن نے جواب دیا، اور اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی جنگ تھی جو یسوع مسیح نے لڑی اور جیتی موت کے ان 3 دنوں میں؟ ایک جواب ملا. اور کوئی جواب؟ عالم ارواح کی کنجیاں ابلیس سے حاصل کی. خیال ہے سو آج ہم اسی سوال کو بائبل میں سے جاننے والے ہیں. آمین. سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ اگر آج آپ کو خدا کا کلام آزاد کرے تو کیا آپ آزاد ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آج خدا کا کلام آپ کو آزادی دے تو کیا آپ آزاد ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آج خدا کا کلام آپ کی سوچ بدلے تو کیا آپ اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ Are you sure؟ کیا سوال ہے آج کا؟ کہ عالم ارواح میں، پتال میں موت کے 3 دن یسوع نے کون سی جنگ لڑی اور جیتی؟ خیال آیا جو پتال میں قیدی روحیں تھیں ان کو جیتا گیا. آئیں اس پورشن کو بائبل مقدس میں سے پڑھیں جس کے اندر یہ ذکر ملتا ہے. اس حوالے کو پڑھیں جو حوالہ ہمارے سامنے ہے، جس حوالے کو پڑھ کے یہ خیال کیا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ ایمان لایا جاتا ہے، یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی موت کے 3 دنوں میں ایک جنگ لڑی تھی اور اس جنگ کو اس نے جیتا تھا اور روحوں کو پتال سے بچایا یا نکالا تھا. آئیں اس حوالے پر اپنی توجہ لے کر جائیں. اس لیے میں نے کہا بائبل اپنی بڑی ضروری ہے. پطرس رسول کی معرفت لکھا گیا خط، پہلا پطرس 3 باب آیت نمبر 18 سے ہم خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں گے. لکھا ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانے میں نافرمان تھیں. جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچیں. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکتوں سب کا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح نے جو راست باز تھا، مسیح یسوع کیسے تھے؟ سو اس راست باز نے دکھ اٹھایا کن کے لیے؟ بائبل میں کیا لکھا ہے جی؟ ناراستوں کے لیے. راست باز نے دکھ اٹھایا کن کے لیے؟ ناراستوں کے لیے. مگر پوچھا جائے راست باز یسوع جی آپ نے دکھ کیوں اٹھایا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رائچسنس ہے نا، رائچسنس، راست بازی، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے پنشمنٹ کو. جہاں راست بازی ہوگی
وہاں پہ سزا کی ڈیمانڈ کی جائے گی. انصاف جو ہے وہ سزا ڈیمانڈ کرتا ہے، مگر مہربانی معافی ڈیمانڈ کرتی ہے. جہاں پہ مہربانی ہوگی وہاں پہ معافی ہوگی. جہاں پہ صداقت، عدل و انصاف ہوگا وہاں پر سزا ہوگی. سو ناراستوں کی خاطر راست باز یسوع مسیح نے کیا اٹھایا جی؟ کتنی بار؟ اس لیے زمانے کے شروع سے بروں بچڑوں کی قربانیاں علامت تھیں کہ ایک دن یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے وہ کیا ہوگا. اس لیے زمانے کے آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ ہمارے لیے کیا ہو. تو کتنی بار دکھ اٹھایا راست باز نے ناراستوں کے لیے؟ ایک بار. کتنی بار؟ مگر کیوں؟ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، مگر آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس آیت کے کانٹیکسٹ سے ہم چلیں گے. جواب درست ہے. مگر کیوں اس راست باز نے ناراستوں کی خاطر دکھ اٹھایا؟ کیوں؟ The purpose was that he may send us to the Lord. پرپس دکھ اٹھانے کا یہ تھا کہ ہم کو خدا کے پاس کیا کرے؟ پہنچائے. خدا کہاں پہ ہے؟ آمین. خدا ہمارے درمیان ہے، ہمارے اندر ہے، تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے، جنت میں پہنچائے، واپس پہنچائے جہاں سے ہم دھکیل کے باہر نکالے گئے تھے. پرپس دکھ اٹھانے کا یہ تھا. کتنی بار دکھ اٹھایا؟ ایک بار. کس نے دکھ اٹھایا؟ کس نے؟ راست باز یسوع. مگر کن کے لیے؟ کتنے لوگ ناراست تھے؟ جو شراب پیتا ہے وہ ناراست ہے یا نہیں ہے؟ تو جس نے چھوڑ دیا وہ راست باز بن گیا نا. ہلیلویا. سو ناراستوں کی خاطر راست باز نے دکھ اٹھایا ایک بار. پرپس یہ تھا کہ ہمیں خدا کے پاس پہنچائے. 18ویں آیت میں لکھا ہے وہ مارا گیا. مگر کس اعتبار سے؟ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، مگر روح کے اعتبار سے. ہاللیلویا، پریز لارڈ. یسوع مسیح مارا گیا جسم کے اعتبار سے، مگر زندہ کیا گیا کس کے اعتبار سے؟ روح کے اعتبار سے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ کوئی کنفیوژن؟ کوئی لگ رہا ہے یسوع مسیح پتال میں گئے ہیں؟ یہاں تک پتہ چل رہا ہے کہ یسوع مسیح پتال کے اندر گئے ہیں؟ کوئی بات آئی پتال کی؟ ویسے پتال کا لفظی مطلب کیا ہے؟ زمین کے نیچے. پتال کا ترجمہ قبر بھی ہے. قبر کو پتال کہتے ہیں. بچھاواں بستر پاتال دے وچ تے اوتھے بھی ہے. تو اگر میں بستر قبر میں بچھا لوں تو وہاں بھی ہے. سو پتال کا مطلب قبر ہے، زمین کے اندر، زمین کے نیچے. اور زمین کی تہیں ہیں بڑی بڑی. 3500 کلومیٹر دور ایک لیر آتی ہے، اس کے آگے پھر ایک لیر ہے، پھر ایک لیر ہے. اندر جا کے وہاں پہ پہاڑ بھی پگھلے ہوئے ہیں، لاوا بنے ہوئے ہیں، پتھر لاوا بنے ہوئے ہیں. ہم زمین کی ہوئیت کے بارے بات نہیں کر رہے. سو بات پتال کی کر رہے ہیں. پتال کا مطلب ہے قبر. سو یسوع مسیح مارا گیا جسم کے اعتبار سے، زندہ کیا گیا روح کے اعتبار سے. اب اس اقتباس کو پڑھ کے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے 3 دن جا کے دوران موت منادی کی ہے قیدی روحوں میں، پتال میں. جواب اگلی 2 آیات میں ہے. اس حوالے میں ہی جواب موجود ہے. لکھا ہے وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا مگر روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اسی میں 2 ورڈ ہیں. کون سے والے؟ اسی میں. یہ جو اسی میں ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ روح اور جسم کی طرف اشارہ ہے بھائی کہہ رہے ہیں، یا کوئی اور بھی خیال ہے؟ جسٹن بھائی کہہ رہے ہیں اس دوران، یہ جو لفظ ہے نا اسی میں، اس کا مطلب ہے پیریڈ آف ٹائم. بھائی کہہ رہے ہیں جسم اور روح کی بات ہے. سو یہ جو پیریڈ ہے جسم سے روح تک کا فاصلہ ہے، بھائی کہہ رہے ہیں اسی میں اس کی طرف اشارہ ہے. جانسن بھائی کہہ رہے ہیں جو لفظ 2 ہے نا اسی میں،
اس کا مطلب ہے روح میں. دیکھیں یہ خدا کا کلام ہے, ہم بائبل کے طالب علم ہیں. آمین. ایک دفعہ پھر ہم 18ویں آیت پر چلیں گے اور غور سے پڑھیں گے. 18ویں آیت میں لکھا ہے, اسی لیے مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اسی میں. کس میں؟ آمین. تالیاں بجائیے میرے بھائی کے لیے. ان کے پاس بائبل نہیں ہے مگر بائبل سن کے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ روح میں. آمین. سننا بڑا ضروری ہے. سننے سے ایمان کریٹ ہوتا ہے. ایمان کریٹ ہونے کے بعد ٹرسٹ بنتا ہے. ویسے ایمان پاک روح کا گفٹ ہے, ہم اپنے آپ سے پیدا نہیں کرتے, پاک روح کا گفٹ ہے ایمان. تو جس کو پاک روح یہ گفٹ دے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے. تو سننے سے ایمان بنتا ہے, ٹرسٹ بنتا ہے. اور سننا کہاں سے چاہیے؟ مسیح کے کلام سے. اسی میں یعنی روح میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی. آمین. لے جی بات آئی, وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا, روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. آمین. اسی میں یعنی کہ روح میں. تو روح میں یسوع مسیح نے جا کے قیدی روحوں میں کیا کی؟ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ ایسا ہی لکھا ہے بائبل میں. ڈڈ پاسٹر ایڈ اینی تھنگ؟ پادری صاحب نے کچھ اپنے پاس سے ملایا ہے؟ کوئی میں نے کچھ ایکسٹرا بات کہی ہے؟ صرف بات سمجھنے کی ہے کہ یسوع مسیح جسم کے اعتبار سے مارا گیا, روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اسی میں یعنی اسی روح میں جس روح نے اس کو زندہ کیا. آمین. اسی روح میں اس نے جا کر قیدی روحوں میں منادی کی. تو یسوع مسیح نے منادی کی کن میں کی؟ قیدی روحوں میں. آمین. بائبل میں ایسا ہی لکھا ہے. یسوع مسیح نے منادی کی کن میں؟ قیدی روحوں میں. مینر آف دا منادی کیا تھا؟ جسمانی طور پہ جا کے منادی کی یا روحانی طور پہ؟ جسم میں منادی کی یا روح میں منادی کی؟ کس روح میں منادی کی؟ جس روح میں اس نے زندگی پائی, جس روح نے اس کو زندہ کیا, اسی روح میں اس نے جا کے کیا کی؟ آمین. سوال اٹھتا ہے منادی کی کب؟ ان 3 دنوں میں. ان 3 ذرا ان آیتوں سے مجھے پڑھ کے جن کے پاس بائبلیں ہیں بتائے کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ ان 3 دنوں میں؟ کسی کی بائبل میں اگر ہو تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان 3 دنوں میں منادی کی, موت والے 3 دنوں میں. ذرا پڑھیے, آپ کے پاس بائبلز ہیں. آپ کا جواب پہلا بالکل درست تھا کیونکہ آپ نے بائبل سے سنا. یہ چونکہ آپ نے بائبل سے سنا نہیں ابھی تک اس لیے آپ کو پتا نہیں ہے. سو آج بائبل سے سنتے ہیں اس لیے ہمیں پتا چل جائے گا. آمین. سننا مسیح کے. اچھا یہ نہیں لکھا, ہاں لکھا ہے یسوع مسیح نے منادی کی, مگر منادی کیسے کی بھائی انجم؟ روح میں. منادی کیسے کی؟ روح میں. سوال اٹھتا ہے کب کی؟ مگر یہ نہیں لکھا کہ موت کے 3 دنوں کے دوران کی. یہ ہم سوچتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں. یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے, یہ ہمیں پلپٹ سے سکھایا جاتا ہے, یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے, مگر بائبل میں نہیں ہے. بائبل میں نہیں ہے مگر ہم نے سنا ہوا ہے اس لیے ہمیں پتا ہے. اور سنا بھی وہ ہوا ہے جو بائبل میں نہیں ہے. کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ ہم نے وہ سن رکھا ہے جو بائبل میں نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری زندگیوں کے لیے خطرناک نہیں ہے کہ ہم نے وہ سن رکھا ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے جو خدا کے کلام میں بات لکھی نہیں ہوئی؟ ہاں یہ لکھا ہے وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا, روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اسی میں یعنی روح میں اس نے جا کے ان قیدی روحوں میں کیا کی؟ مگر کب کی؟ جواب تو بائبل میں ہی ہے. اگلی آیت پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. لے جی منادی ہوئی کون سی والی روحوں میں؟ قیدی روحوں. مگر کب ہوئی؟ اگلے زمانے میں. کون سے والے زمانے میں منادی ہوئی؟
منادی کی کس نے؟ کس نے کی؟ یسوع مسیح نے کی. کس نے کی منادی؟ مگر کیسے کی؟ جسمانی طور پر یا روح میں؟ روح میں. کن میں منادی ہوئی؟ قیدی روحوں میں. کون سی والی قیدی روحوں میں؟ جو اس اگلے زمانے میں. یہ اگلا زمانہ کون سا تھا؟ آمین. بائبل میں لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ مگر منادی ہوئی روح میں. کب ہوئی؟ اگلے زمانے میں. اگلا زمانہ کون سا ہے؟ نوح کا زمانہ. اور جب نوح کا زمانہ تھا تو اس وقت کیا ہو رہا تھا ساتھ ساتھ؟ جب پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. جو اگلے زمانے میں نافرمان تھیں. اب ان آیات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے 3 دن مر کے منادی کی؟ پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا نا، مگر سنا ہوا ہے. بائبل میں لکھا ہے ایسا؟ نہیں لکھا. لکھا ہے اور مسیح یسوع نے بھی راست باز نے ناراستوں کی گناہوں کے باعث سے ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں کیا کی؟ منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں. اگلا زمانہ کون سا تھا؟ نوح کا زمانہ. نوح کے زمانے میں جب کشتی تیار ہو رہی تھی. کتنا عرصہ لگا اس کشتی کو تیار ہونے کے لیے؟ 120 سال. ہر ہتھوڑا جو کشتی بنانے کے لیے لگتا تھا وہ ایک منادی تھا کہ طوفان آنے والا ہے. کتنی جانیں بچی منادی سن کے؟ 8. جب کوئی خادم بولتا ہے پلپٹ پہ تو اس کے اندر کس کا روح ہوتا ہے؟ کس کا روح ہوتا ہے؟ خدا کا روح ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں خداوند تو ہم سے ہم کلام ہو اپنے خادم کے وسیلے سے. تو یہ ضروری ہے کہ اگر خداوند کلام سے بات کرے تو خدا کا روح سے بولے گا. مگر یہ بات ہم نے کون سی بک سے پڑھی ہے؟ کس کی لکھی ہوئی کتاب میں سے؟ بائبل مقدس میں سے. ہاں جی، پطرس رسول کے کتاب میں سے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے. آئیں پطرس سے پوچھیں کہ پطرس جی آپ کا یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ منادی کی ہے یسوع مسیح نے. کن روحوں میں؟ قیدی روحوں میں. کب کی ہے؟ اگلے زمانے میں. کون سا والا زمانہ تھا؟ جب کشتی تیار ہو رہی تھی. یہاں پہ تو لکھا نہیں ہوا کہ 3 دن مر کے انہوں نے منادی کی ہے. لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا. پڑھیے ذرا میرے ساتھ کیسے منادی کی. اسی کتاب کا پہلا باب اس کی نامی آیت. بہت شکریہ. ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے تو ہمارے ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی روحوں کی کیا حاصل کرتے ہو جی؟ نجات حاصل کرتے ہو. اگر آپ کا ایمان یسوع مسیح پر ہے تو اس ایمان کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی روح کی کیا چاہتے ہیں؟ نجات. کتنے چاہتے ہیں؟ آمین. سو جو ایمان رکھے ہوئے ہے وہ اپنی روح کی نجات چاہتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا مقصد ہے. اور غور سے سنیے کیا لکھا ہے. لکھا ہے اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو. 10ویں آیت میں اسی نجات کی بابت نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی. 11ویں آیت. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا. آمین. ہر نبی نے یہ تحقیق کی، تلاش کی کہ ہر نبی جو منادی کرتا تھا اس کے اندر کس کا روح تھا؟ کس کا روح تھا؟ مسیح کا. نوح جب منادی کر رہا تھا 120 سال تو اس کے اندر کس کا روح تھا؟ خداوند یسوع. تو یسوع مسیح نے منادی کب کی؟ اگلے زمانے میں. کس مینر میں کی؟ جسمانی طور پر یا روح میں؟ روح میں. اس کا روح کس کے اندر تھا؟
नूह के अंदर। आमीन। तो मनादी हुई, कितने साल हुई? 120 साल। किसके अंदर से होकर हुई? तो मनादी तो यीशु मसीह ने की ना, मगर नूह यीशु मसीह का आलाकार था। आमीन। बात समझ आई? लिखा है इसी रूह में, इसी में यानी रूह में उसने जाके मनादी की। किन में? कैदी रूहों में। सवाल यह है, कैदी रूहों में यीशु ने मनादी की। उलमा कई कहते हैं, कई खादम कहते हैं कि दौराने मौत 3 दिन यीशु ने जाके पताल में मनादी की। यह नहीं लिखा हुआ। हां, मनादी हुई रूह में। यीशु की रूह ने मनादी की, मगर यीशु का रूह उस वक्त किस में था? नूह नबी में था। जब नूह मनादी करता था तो असल में उसके अंदर कौन मनादी कर रहा था? यीशु मसीह का रूह। सो जिस रूह ने उसको जिंदा किया, इसी रूह ने मनादी की। कब की? अगले जमाने में। अगला जमाना कौन सा था? नूह का जमाना। नूह के जमाने में क्या हो रहा था? जब कश्ती तैयार हो रही थी। फिर उसने उनका ज़हन खोला कि किताब मुकद्दस को समझे। खुदावंद खोलेगा। आमीन। खुदावंद खोलेगा। अगर नबियों ने तहकीक की, तलाश की, तो हमें तहकीक और तलाश की जरूरत है इस बात को समझने के लिए। कितनी जाने बची? सवाल है कैदी रूहों का, कि कैदी रूहों में मनादी की। मेरे साथ यसाया की किताब खोलिए। यसाया की किताब का बाब नंबर 61, आयत नंबर 1। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। आमीन। क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। आमीन। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। आमीन। तो कौन यहां कैदियों को तसल्ली और आजादी का मुजदा सुना रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद खुदा। तो यीशु मसीह ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है। अच्छा, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर रूह कुद्दस से भरे हुए जब नासरत में अपने घर में इबादत खाना में आए, तो उन्हें पढ़ने के लिए जो इक्तबास दिया गया, उन्होंने यसाया की किताब का तुमार उन्हें दिया, और यीशु मसीह ने किताब के तुमार को खोला और एग्जैक्ट ये जगह निकाली जो यसाया नबी की मार्फत लिखी थी, और उनके सामने खड़े होकर कहा खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे भेजा है कि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं और कैदियों के लिए आजादी का क्या करूं? ऐलान करूं। तुमार बंद करके उन्होंने वापस थमाया और कहा आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। आमीन। जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ नहीं जानते। तो कैसे कहा जा सकता है कि मुर्दों को 3 दिन यीशु ने जाके कलाम सुनाया? मुर्दों का किसी के साथ हसद नहीं, किसी के साथ अदावत नहीं है। जमीन के ऊपर जो काम होते हैं उनमें कोई हिस्सा बखरा नहीं है। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। मुर्दे कुछ नहीं जानते, जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे। तो कैसे जाके मुर्दों को यीशु मसीह ने कलाम सुनाया? वो तो खुद मुर्दा थे। अब ये बात शौक करती है, वो खुद मुर्दा थे, उस वक्त कंप्लीटली डेथ के ग्रिप में थे, जबड़े में थे। मौत उसे हमेशा के लिए अपने अंदर रखना चाहती थी, मगर वो जिंदगी था बाप की कुव्वत से जबड़े तोड़कर मौत से बाहर आए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने खुशखबरी सुनाई। कैदी रूहों में मनादी की, मगर कैसे मनादी की? रूह में। अगले जमाने में कौन सा वाला अगला जमाना? जो नूह नबी का जमाना था। नूह के अंदर से होकर मनादी की। सब नबियों में किसका रूह था? यीशु मसीह का रूह था। कई दफा जब हम इस बात की तहकीक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर ये बात सामने आ जाती है कि पादरी साहब ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन पतरस की किताब का बाब नंबर 4 तो पढ़े जरा। कहते हैं जी बाब नंबर 4 पढ़ के तो 6ठी आयत पर भी तो गौर करें ना। आप भी कीजिए मेरे साथ, कोई आपसे भी पूछ सकता है। क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी
کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ پھر اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کلام میں صاف لکھا ہے کہ مردوں کو خوشخبری سنائی گئی تھی، مگر سوال اٹھتا ہے کن مردوں کو؟ وہ جو قبر میں ہیں، موت کے بعد ان کی یاد نہیں رہتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ دنیا کے کاموں میں ان کا کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے، اس کا دم نکل جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کون سے مردوں کو خوشخبری سنائی گئی؟ جو خدا سے دور ہیں وہ مردے ہیں۔ ایک بندہ یسوع مسیح کا شاگرد تھا، کہتے ہیں جی یسوع جی اجازت دیجئے ذرا کہ میرا باپ مر گیا ہے تو میں جا کے اس کو کیا کروں؟ تو یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ مردوں کو اپنے مردے کیا کرنے دے؟ دفن کر دینے دے۔ یہاں پر یسوع مسیح کن کو مردہ کہہ رہے ہیں؟ کتنے لوگ یہاں پر مردے ہیں؟ کتنے لوگ زندہ ہیں؟ اگر آپ زندہ ہیں تو ایک وقت تھا کہ آپ زندہ ہونے سے پہلے مردہ بھی تھے۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط باب نمبر 2 پہلی آیت میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ آمین۔ اس نے تمہیں بھی، کس نے زندہ کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ تو پھر مردوں کو خوشخبری سنائی گئی یا نہ سنائی گئی؟ کئیوں کو کچھ سال پہلے، کئیوں کو کل، کئیوں کو آج۔ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جو اپنے قصوروں اور اپنے گناہوں کے سبب سے کیا تھے جی؟ مردہ تھے۔ آمین۔ کون سے والے مردوں کو خوشخبری سنائی گئی؟ جو قبروں میں مٹی ہو گئے ہیں یا جو چلتے پھرتے مردے ہیں؟ جو چلتے پھرتے مردے ہیں۔ آمین۔ کیا آپ مجھے بتائیں اس اقتباس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے 3 دن میں جا کے قبر میں منادی کی، مردوں کو زندہ کیا؟ کہا جاتا ہے جی جنگ جیتی، نیچے جا کے انہوں نے بڑی جنگ لڑی۔ وہ کون سی جنگ رہ گئی تھی لڑنے والی کہ صلیب پر وہ کہہ رہے ہیں تمام ہوا، اور کہہ کر باپ کو روح سونپ دی ہے۔ انہوں نے کہا باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں، تو روح تو چلی گئی باپ کے پاس۔ باپ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ تو آپ چلے گئے کہاں پہ؟ پتال میں۔ تو منادی کی روح میں، تو روح تو باپ کے پاس تھی، تو پتال میں روح کیسے آ گئی؟ صرف بات کی بات ہے، کس طرح یہ ممکن ہے؟ سو یسوع مسیح نے ان 3 دنوں میں منادی نہیں کی۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس عنوان کے ساتھ جڑی ہوئی 6 باتیں ابھی باقی ہیں۔ آپ کہیں گے جی پادری صاحب وہ لازر بھی تو مر گیا تھا نا، تو باپ ابراہم کی گود میں چلا گیا تھا، یہ کوسچن ہے۔ آپ کہیں گے پادری صاحب وہ ایک جادوگرنی نے سیموئیل کو بھی تو مرنے کے بعد بلا لیا تھا نا۔ میں نے کہا اس کے ساتھ 7 ٹاپک جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے پالوس رسول کا کیا مطلب ہے کہ میں جسم کے وطن سے جدا اور خدا کے وطن سے جلا وطن ہوں؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے پادری صاحب پھر موت کیا ہے؟ یا آپ شاید پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب موت میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں موت میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، 2 بندے آپ کو بہتر جواب دے سکتے ہیں، دونوں ہی یہاں پر موجود ہیں۔ ہاللیلویا۔ ایک تو یسوع مسیح آپ کو بہتر جواب دے سکتے ہیں کیونکہ وہ مر گئے تھے اور اب زندہ ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں یسوع جی موت میں کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کا یقین نہ آئے تو خود مر کے دیکھ لیں، کیونکہ ان سے بہتر جواب آپ کو نہیں مل سکتے۔ یہاں پر مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی تھی جو اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ بڑی خوبصورت بات میں نے اس دن کی خدا کے کلام سے۔ خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے، اکیلے زندہ ہوئے یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی لوگ زندہ ہوئے؟ آمین۔ پڑھیے ذرا میرے ساتھ متی رسول کی انجیل کا 28واں باب 50ویں
51 और 52 और 53 आयत हम मिलकर पढ़ेंगे। यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर क्या दे दी जी? मकदस का पर्दा नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक? ऊपर से नीचे तक फटने का क्या मतलब? नीचे से ऊपर क्यों नहीं फटा? पर्दा नीचे से ऊपर को क्यों नहीं फटा? ऊपर से नीचे क्यों फटा है? अगर नीचे से ऊपर को फटता तो जरूर कोई जमीन पर खड़ा उस पर्दे को फाड़ता। ऊपर से नीचे तक फटा है क्योंकि जिसने फाड़ा है वो ऊपर है। हालेलुया। सो ऊपर से नीचे तक मकदस का पर्दा क्या हो गया? फट गया। कब? जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी। अच्छा, जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी, मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, जमीन लर्जी, चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई। बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। अच्छा, ये जो मुकद्दसों के जिस्म जी उठे हैं, कब जी उठे हैं? यीशु मसीह ने जान दी, मकदस का पर्दा फटा, जमीन लर्जी, चट्टानें तिड़क गई और बहुत से जिस्म, सारे मुकद्दसों के जिस्म नहीं, बहुत से मुकद्दसों के, अच्छा सारे नहीं, लफ्ज़ है बहुत से मुकद्दसों के जिस्म जो सो गए थे, क्या हो गए थे? जी उठे। यहां पे इन आयतों को पढ़ के आपको क्या लगता है, इन आयत को पढ़ के, कि यीशु मसीह मरे हैं, जमीन लर्जी है, चट्टानें तिड़की हैं, मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा है और मुकद्दस लोग जी उठे हैं? ऐसे लगता है। सवाल ये उठता है, कब जी उठे? कब्रें खुली हैं, कब्रें फटी हैं, मगर वो लोग जो मुकद्दस से कब्रों से बाहर कब निकले हैं? जब यीशु मसीह जी उठे हैं तो उनके जी उठने के बाद वो अपनी कब्रों से निकलकर आए हैं, क्योंकि यीशु मसीह जी उठने वालों में से क्या है? पलौटे। हालेलुया। अच्छा, जब ये मुकद्दस लोग जी उठे हैं तो इनके साथ क्या हुआ है फिर? कितने जिस्म जी उठे हैं मुकद्दसों के? बहुत सारे। अच्छा, जब ये जी उठे हैं तो इनके साथ फिर क्या हुआ है? ये लोग बहुतों को दिखाई दिए। और मेरे साथ आप पढ़िए 4 बाब इफिसियों का, उसकी आयत नंबर 8। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को क्या दिए जी? इनाम दिए। अब आप मुझे बताएं, यीशु की मौत पर कब्रें तो पहले ही खुल गई हैं। यीशु की मौत ने तो जंग पहले ही जीत लिया। उसने कहा तमाम वह चट्टानें तिड़क गई हैं, जमीन लरस गई है और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। क्या बाकी कुछ करने को रह गया था? कब्रें फट गई हैं, मगर ये लोग जो मुकद्दस लोग थे बहुत से, वो अभी तक कब्रों से बाहर इसलिए नहीं आए क्योंकि यीशु मसीह को पहले अपनी कब्र से बाहर आना था। आमीन। क्या कोई मुनादी का काम बाकी रह गया था करने के लिए? नहीं। उन्होंने सलीब पर मरने से पहले कहा तमाम हुआ, और ये कहकर अपनी जान दे दी। सब कुछ करके अपनी जान दी। तमाम हुआ। और लिखा जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया, आदमियों को। बाय द वे ये प्रोफेसी थी, ये आयत पुराने अहदनामे से ली गई थी। नए अहदनामे में 360 हवाले पुराने अहदनामे के हैं। पुराने अहदनामे में ज़बूर 68 की आयत नंबर 18 में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? तूने आलमे बाला को क्या फरमाया? साउद फरमाया। जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को क्या ले गया? साथ ले गया। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे यशवा और कालेब जासूसी करने के लिए गए कनान की, और वापस आते हुए अंगूरों का एक गुच्छा काट के लाए और कहा कि वहां तो इतने इतने बड़े फल हैं, सौगात है।
वो तो मुल्क बड़ा अच्छा है। जब यीशु मसीह गए, कैदियों को साथ ले गए, आदमियों को नाम दिए और बाप के सामने कहा, बाप ये देख मेरी मुशक्कत और मेरी कुर्बानी का नतीजा है। और उस बयाने के तौर पर उसने उन जिंदगियों को बाप के सामने पेश कर दिया कि बाप ये मेरी मौत के नतीजे में है। अगर वो उन कैदियों को जो मौत की कैद में थे मौत के झबड़े तोड़कर निकाल सकता है, तो मेरे और प्यारे अगर अपनी कब्रों में कैंसर के साथ चले गए हैं, अपनी कब्रों में अगर वो बीमारियों के साथ चले गए हैं, अपनी कब्र में मायूसियों और हार्ट अटैक के साथ चले गए हैं, तो वो भी उनको उनकी कब्रों से निकालने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जुलाया वो आपके प्यारों को भी उसी तरह ले आएगा। यीशु मसीह का जी उठना मेरे और आपके लिए बड़ी उम्मीद है। मगर याद रखें, जब हम ये कहते हैं कि मरने, जो लोग सदियों पहले मर गए थे उनमें जाके यीशु मसीह ने मनादी की, तो असल में हम लोगों को ये कह रहे हैं कि कोई गल नहीं, मरन दे बाद भी मौका मिल सकता तौबा दा, मगर मरने के बाद तौबा का मौका नहीं है। इसलिए ये तालीम बड़ी खतरनाक है हर एक जिंदगी के लिए कि यीशु मसीह ने कैदी रूह में 3 दिन जाके मनादी की थी जो पहले मर गई थी। नहीं, इससे हम ये कह रहे हैं लोगों को कि मरने के बाद तौबा का मौका है, जबकि बाइबल बताती है कि मरने से पहले तौबा का मौका है, मरने के बाद तौबा का मौका नहीं है। मेरे अजीजों, अगर वो कैदियों को साथ ले जा सकता है तो मुझे और आपको भी साथ ले जाने के लिए आ रहा है। आज हमें इस दुनिया में बड़े स्टेटस के लिए नहीं जीना, इस दुनिया में बड़े बड़े बिजनेस डेवलप करने के लिए नहीं जीना, इस दुनिया में अपना नाम पैदा करने के लिए नहीं जीना। ये बड़े बड़े रोड्स आप देखते हैं, बड़ी बड़ी शाराएं आप देखते हैं, बड़े बड़े महल देखते हैं, मेमोरियल स्टेडियम्स आप देखते हैं। क्यों लोग अपने रोडों पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, घरों पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, अपने नाम से स्टेडियम्स तामीर करना चाहते हैं ताकि उनका नाम इस दुनिया में रहे। ओ पलिया, ए दुनिया ही नहीं रहनी, तेरा नाम कित्थों रहना है। आज अगर हम यहां पर बैठे हुए हैं तो यीशु मसीह की दूसरी आमद के मुंतज़िर होकर बैठे हुए हैं, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और जिस तरह वो नूह में, एलिया में, अलीशा में, मूसा में, यर्मिया में होकर यीशु का रूह मनादी करता रहा था, वो आज भी अपने खादमों में जो सच्चे हैं उनमें से होकर मनादी कर रहा है, ताकि वो लोग जो अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा हैं वो उनको जिंदा करे। अगर आप जिंदा हो गए, आप हवा की अमलदारी के उस हाकिम से जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, आप हवाओं के उस शहजादे अबलीस की गुलामी से निकल आए, तो आज आपसे कहता है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि हलीमों को मैं खुशखबरी सुना दूं, कैदियों को मैं मुजदा सुना दूं, और जो असीर हैं उनके लिए आज़ादी का ऐलान करूं। अगर आप अपनी आदतों में जकड़े हुए हैं, अगर आप अपनी ख्वाहिशों में जकड़े हुए हैं, अगर आप अपनी बुरे नशे की आदतों में जकड़े हुए हैं, अगर आप अपनी गंदी आदतों में जकड़े हुए हैं, अगर आप अपनी शहवत परस्ती की आदतों में जकड़े हुए हैं, अगर आप अपने हर तरह के मेंटल एडिक्शन में जकड़े हुए हैं, अगर आप अपने गुनाह के साथ लिपटे हुए हैं, अगर आपका लस्टफुल हार्ट जो है आपके गुनाहों से लिपटा हुआ है, आपका एडिक्टेड माइंड गुनाह से लिपटा हुआ है, तो आज यीशु मसीह आपको जिंदगी देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। अगर आप ये तजुर्बा करना चाहते हैं कि आप बादलों पर उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करें, तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। यहोवा यिरी, मैं अपनी खताओं का इकरार करता हूँ, मैं अपनी बदियों को मानता हूँ, मैं अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूँ, मैं अपनी खताओं को मानता हूं। मैं जानता हूं कि तू मेरा यीशु है और मुझे पाक और साफ करने में सच्चा और रास्त और आदल है। आज मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, क्योंकि तेरे बेटे यीशु मसीह का लहू मुझे तमाम नाराज़गी से पाक और साफ करने में सच्चा और आदल है। आज मैं अपनी बदकारी का इकरार करता हूं, आज मैं अपने गुनाह का इकरार करके उसे तर्क करता हूं, आज मैं अपने बुरे ख्यालों से अलग होता हूं, अपने हर ख्याल को, अपने हर तसव्वुर को जो तेरी पहचान के बरखिलाफ है उसे हटा देता हूं और यीशु मसीह का फरमा बरदार बना देता हूं।
आज मैं तेरे सामने अपने आप को पेश करता हूँ। आज मैं तेरे हजूर अपनी गुनाहों, खताओं और गलतियों समेत आ गया हूँ। मुझे कबूल कर ले, मुझे मुआफ कर दे। मैं भटक गया था, मैं खो गई थी, मुझे बख्श दे। मैंने बेजा तौर पर ए खुदावंद खुद पर फख्र किया है। ओ बाप, मेरा फख्र तुझ पर है, तू मेरा फख्र है, तू मेरा भरोसा है, तू मेरा जोर है, तू मेरी यान और तू ही मेरी शान है। मैं तेरा इकरार करता हूँ कि तू मेरा नजात दहिंदा है, तू मुझे जिंदा करने की कुदरत रखता है, तू मुझे बहाल करने की कुदरत रखता है। प्रेज़ जी।